أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 118 ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ 118 کا 123 انشاءاللہ ان آیات کا اس وقت ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا یعنی یہودیوں پر، حرمنا ہم نے حرام کیا تھا، ما قصصنا علیک جو ہم نے آپ کو بتا دیا، من قبل پہلے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام کی تھیں جن کا ہم نے آپ سے پہلے ذکر کر لیا ہے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے بتا دیا۔ 146 آیت نمبر ہے سورہ انعام کی۔ یہ دو ہی مکی صورتیں ہیں جن میں حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی گئی، ایک سورہ انعام اور ایک سورۃ النحل۔ اور یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے پہلے بیان کیا یعنی سورہ انعام میں، اس سے ایک ہمارے سامنے ایک کنفیوژن آ جاتا ہے کہ پہلے سورہ انعام نازل ہوئی یا سورۃ النحل۔ تو چند مفسرین کے نزدیک اور زیادہ بہتر وہی لگتا ہے کہ پہلے سورۃ النحل نازل ہوئی پھر سورہ انعام۔ تو پھر یہاں کیا یہ کہا گیا ہے کہ ہم پہلے تذکرہ کر چکے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سورہ نحل میں اس کا تذکرہ آ گیا تھا، پھر سورہ انعام میں اس کا تذکرہ آیا۔ وہاں جو آیت ہے 146 آیت نمبر، اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ، یعنی ہم نے ایک جگہ پہلے بتا دیا ہے۔ سورہ انعام میں اسی طرح سے کہا گیا ہے جہاں ہم نے کل ذی ظفر کی بات ہے، ہر وہ ناخن والے جانور حرام کیے ہیں، تو وہاں تذکر جو ہم پڑھ چکے ہیں، شاید آپ کے ذہن میں ہوگا، تو وہاں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر یہاں دوبارہ کیوں تذکرہ کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ اس وقت اعتراض کیا پھر یہودیوں نے، تو پھر ان کے جواب میں یہاں بھی کہا گیا کہ ہم پہلے بیان کر چکے۔ گویا سورہ انعام میں اس کا تذکرہ آ گیا ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں حرام کی تھیں جو حقیقی معنوں میں یعنی تمام جو خاص کر سے جو ملت ابراہیمی ہے اس میں وہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہمیں ملا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، اس میں جو چیزیں حرام تھیں وہی چیزیں محمد عربی علیہ السلام کے کی شریعت میں بھی حرام ہیں۔ تو پھر وہ کیوں ان پر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھی ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب، للذین عملوا السوء، ان لوگوں کے لیے جن سے کوئی برائی ہو گئی، کوئی برے اعمال ہو گئے، بجہالت، نادانی میں، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کی، ان ربک من بعدها، بے شک آپ کا رب اس کے بعد یعنی اس کی اس توبہ اور اصلاح کے بعد لغفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ یہاں توبہ کی یہ بات آ گئی کہ توبہ قبول کرنے والا ہے پروردگار عالم، لیکن اس سے پہلے جو چیز بیان کی گئی ہے، کوئی کام ہو جائے، کوئی برا عمل ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، بجہالت یعنی نادانی میں ہو جائے، لیکن دوسری جگہوں سے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ نادانی میں ہو جائے، جان بوجھ کر ہو جائے، کسی بھی صورت میں جب انسان کوئی نادانی کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اگر اسے احساس ہو گیا اس کا، پھر اس نے توبہ کی یعنی اس سے پلٹ آیا۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے کچھ الفاظ ادا کیے توبہ توبہ توبہ،
یہ توبہ کا مطلب نہیں ہے۔ توبہ یا توبو عربی میں پلٹنے کو کہتے ہیں، یعنی اس غلطی سے انسان واپس آ جائے، اس کو چھوڑ دی، وہ غلطی چھوڑ دی، سیدھے راستے کی طرف آ گیا، اور اس کے بعد وہ اصلحو اور اصلاح بھی کی، یعنی اس کے بعد اپنے اس غلط رویے کی اصلاح کی۔ تو وہ چیز جب کرے گا پھر آپ پائیں گے اپنے رب کو اس کے بعد، یعنی توبہ اور اصلاح، اس کے بعد اب اپنے پائیں گے اپنے رب کو غفور اور رحیم، بہت بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان۔ ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم کان تھے، امہ ایک امت تھے، وہ ایک امہ تھے۔ امہ کیا ہوتا ہے؟ امہ یا امو کہتے ہیں کسی خاص مقصد کو، تو اسی سے یہ لفظ امت نکلا ہے کہ کچھ لوگوں کا ایک ایسا گروہ جن کا ایک ہی مقصد ہو، اسی کو امت کہا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جو ہم پڑھ چکے، اور اس طرح سے ہم نے تمہیں ایک امت بنا دیا ہے، امت وسط، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ گویا امت ایسی جماعت کو کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی ایک جماعت کو ہم کہیں گے جن کا کوئی خاص مقصد ہو، ورنہ اگر ایسے ہی لوگ بہت سارے کہیں جمع ہوں ان کو بھیڑ کہیں گے، ان کو امت نہیں کہا جاتا۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں گے امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ امت مسلمہ میں اپنے آپ کو جو شامل سمجھتے ہیں ہم کہ اس امت میں شامل ہیں، لیکن ان کا ایک کوئی خاص مقصد نہیں ہے، کوئی خاص ان کا نصب العین نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا نصب العین ہے، کوئی چاہتا ہے مجھے لمبی سی گاڑی ملے، کوئی چاہتا ہے مجھے اقتدار ملے، کوئی چاہتا ہے مجھے بہت بڑا بنگلہ ملے، کوئی چاہتا ہے مجھے میرا بینک بیلنس اتنا ہو جائے، پھر میرے بچے کمانے والی مشین بن جائیں، بس وہ پیسہ کمانے والے بن جائیں۔ اپنا اپنا مقصد ہے۔ جو خاص مقصد بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے، امت اسی کو کہیں گے جس کا ایک خاص مقصد ہو، اور امت مسلمہ کا جو مقصد بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینا ہے، یعنی پوری دنیا کے سامنے گواہی دینی ہے، توحید کی گواہی، ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اور اس بات کی گواہی کہ اللہ کی ذات کو ماننا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مان گے تو یہ کافی ہے، اللہ کی ذات کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے۔ تو اللہ کی بات میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اللہ کی یہ بات ہے کہ اللہ کا ایک نبی ہے، آخری نبی، بلکہ ہر نبی کو ماننا ہے، اور آخری نبی کا ماننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ سب نبیوں کو مانا جائے لیکن ایک نبی کو چھوڑا جائے۔ تو گویا اللہ کی ذات کا اقرار اور پھر اللہ کی بات کا بھی اقرار، تمام انبیاء پر ایمان لانا، اللہ کی اس کتاب پہ ایمان لانا، تو ایک خاص مقصد لے کر پھر اس بات کی گواہی دینا لوگوں کے سامنے، اگر یہ ہمارا مقصد ہو، اللہ تعالیٰ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عقل سلیم عطا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، اپنے آپ کو امت مسلمہ میں شامل سمجھے اور ہم ہوں ہی نہ اس میں شامل، ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہماری فکر کچھ اور ہو۔ لہذا یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان ابراہیم کان امہ، یہاں جو امت کا لفظ بیچ میں آ گیا، تھوڑی سی اس کی وضاحت میں نے کی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک امت تھے، یعنی وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ تھے وہ اپنی ذات میں۔ گویا جو ایک امت کام کرتی ہے وہ تنہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ جو ایک امت کام کرتی، ایک طرف سے ساری اس وقت کی ساری دنیا تھی، ایک طرف سے ساری دنیا تھی جو شرک میں مبتلا تھی، اور دوسری طرف تنہا کھڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہیں کر کے وہ کام دکھایا۔ اس وقت بھی ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور خاتم النبیین محمد عربی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے سکتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہمیں فرصت ملے، کرکٹ سے فرصت ملے، جب ہمیں کھیل تماشے سے فرصت ملے، جب ہمیں اپنے دھندوں سے فرصت ملے، جب ہمیں بینک بیلنس بڑھانے کی فکر میں کچھ کمی آ جائے، تو بس انہی باتوں میں ہم لگے ہیں۔
تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، اور امت کے ایک معنی امام کے بھی ہیں، پیشوا کے بھی ہیں، کہ وہ ایک پوری امت کو لیڈ کرنے والے بھی تھے، پیشوا بھی تھے وہ، قانتا للہ، اور وہ فرما بردار تھے اللہ کے، مطیع فرمان تھے اللہ کے، اور قانتا للہ بھی کتنے تھے اس کا آپ اندازہ کر ہی چکے ہیں، ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ جس قسم کا بھی حکم اللہ نے دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے آتش نمرود میں بھی آپ بے خطر کود پڑے، اور اللہ کے حکم کے لیے آپ نے اپنی اہل و عیال کو بے آب و گیاہ ریگستان میں بسا دیا، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے بڑی چاہتوں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد ملنے والی اولاد کے حلق پہ چھری پھیرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، تو فرمایا قانتا للہ، وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اور حنیفہ، اور کیا تھے وہ؟ مسلم حنیف تھے۔ حنیف یک رخ کو کہتے ہیں، یکسو کو کہتے ہیں، ون سائڈ، جو ایک ہی طرف ہو، ایسا نہیں کبھی یہاں اور کبھی وہاں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، نہیں، بلکہ وہ ون سائڈ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت بیان کی گئی، اور پھر فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ گویا کہا گیا، مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ تم کیا دم بھرتے ہو، شرک کرنے کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور میں وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اس کا کوئی واسطہ تم سے نہ تھا، نہ یہودیوں سے تھا، نہ تمہارا یہودی بھی مشرکین تھے، تم بھی مشرک ہو، لہذا ان کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں، نہ یہودیوں سے کوئی واسطہ تھا، بلکہ وہ مشرکین سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، شاکر تھے وہ، شکر گزار تھے وہ، لِأَنْعُمِهِ، اس کی نعمتوں کے لیے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے وہ۔ ابراہیم علیہ السلام جو احسانات ان پر اللہ تعالیٰ نے کیے تھے ان کا شکر ادا کرنے والے تھے وہ، صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی شکر انہوں نے کیا۔ بہت بڑا احسان، آپ دیکھتے ہیں کتنے احسانات تھے، لیکن ایک بہت بڑا احسان ان میں اولاد دی تھی، لیکن اس کا شکر یہ کیا کہ جب اللہ نے کہا کہ نہیں تم جو واپس دے دو، اس کے گلے پہ چھری پھیر دو، تیار ہو گئے۔ یہ شیر خور بچہ چھوڑا اسے صحرا میں، تیار ہو گئے، میرے لیے آپ کو آگ میں کودنا پڑے گا، کود پڑے، یعنی جو بھی اسے کہتے ہیں شکر گزاری، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جائے، اپنے خیالات کو درست کیا جائے، اپنے عقیدے کو درست کیا جائے، اپنی طبیعت کو درست کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہے کہ مومن تو وہ ہے کاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے اور ہم غصے کو پی نہ سکیں، ہم کہیں یہ ہماری مجبوری، ہم غصہ کریں گے نہیں۔ فرما بردار وہ ہوگا، اور شاکر لِأَنْعُمِهِ میں وہ آئے گا جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت اور تندرستی دی ہے، طاقت دی ہے، اب اس کی شکر گزاری ایسے ہے کہ ہم کسی سے انتقام لے سکتے ہیں؟ نہیں لیں گے، یہ ہے شکر گزاری۔ ہم اس سے انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں لیں گے، یہ شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ ساری چیزیں بدرجہ اتم موجود تھی۔ شاکر لِأَنْعُمِهِ، شکر گزار تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا تھا، سلیکٹ کیا تھا، وہداہ، اور اس کی رہنمائی کی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے اگر ہمیں اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا ہے تو جان جانا چاہیے اللہ ہم سے ناراض ہے، لہذا ہمیں بار بار اپنی ناک کو رگڑنا چاہیے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہمارا دل کیوں نہیں لگتا قرآن پڑھنے، قرآن سننے میں؟ یا اللہ ہمارے دل نمازوں میں کیوں نہیں لگتا، مسجد میں کیوں نہیں لگتا؟ اگر نہیں لگ رہا ہے تو ہمیں جان لینا چاہیے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ ہی رہنمائی عطا کرتا ہے، سیدھے راستے پہ وہی چلاتا ہے،
اگر ہم نہیں چل پاتے ہیں تو جان لینا چاہیے اللہ ہم سے ناراض ہے، تو ہمیں اسی سے بار بار مانگنا چاہیے۔ پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اور ہم نے عطا کیا اس کو دنیا کی بھلائی، وَآتَيْنَاهُ اس کو دی ہم نے، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ بھلائی، یعنی دنیا میں بھی ہم نے اسے بھلائی عطا کی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک وہ ہوگا آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ صالحین میں، یعنی یقیناً آخرت میں بھی وہ صالحین میں ہوں گے۔ ثم پھر، یہ آخری آیت ہے اب 123 آیت نمبر، ثم پھر اوحینا ہم نے وحی بھیجی، ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع کہ آپ پیروی کریں، ملت ابراہیم ابراہیم کے طریقے کی، حنیفہ یکسو ہو کر، ہر طرف سے کٹ کر، دائیں بائیں آگے ہر طرف سے کٹ کر، بس دین ابراہیم کے طریقے کی، دین ابراہیم کی پیروی کریں یا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی آپ کریں۔ وما کان من المشرکین، وما کان اور نہیں تھے وہ، من المشرکین مشرکین میں سے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دو ہی نبی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان میں تمہارے لیے اسوہ ہے اور اسوہ حسنہ ہے، ایک تو ابراہیم علیہ السلام اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں محمد عربی علیہ السلام سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اتباع کریں ملت ابراہیم کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اسی لیے کثرت سے کیا گیا ہے، 25 سورتوں میں ہے ذکر ابراہیم علیہ السلام کا، 63 آیات میں، اور 69 ٹائمز، 69 بار ابراہیم لفظ، یعنی ابراہیم لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، طریقے کی پیروی کا حکم ملا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم بار بار ان آیات کو پڑھنا چاہیے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، قرآن پاک کو خالی پڑھنا ایسے ہی اس میں کوئی ہمیں اس قدر فائدہ نہیں ملے گا، جس طرح ہم کسی چیز کو، کوئی میٹھی چیز جب ہم کھاتے ہیں ہم سے بار بار چوستے ہیں، اس کے رس کو نکالتے ہیں، ہمیں بڑا لطف آتا ہے۔ کوئی لذیذ چیز جب ہم کھاتے ہیں اسے چوستے ہیں ہم، اسی طرح سے ایک ایک آیت کو ہمیں چوسنا چاہیے، ایک ایک لفظ پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن میں ہو گوت زن اے مرد مسلمان، اللہ تجھے عطا کرے جدت کردار۔ اگر جدت چاہتے ہو آپ کردار کی تو قرآن ہی میں گوت زن ہونا پڑے گا، قرآن کی ایک ایک آیت پر نہیں بلکہ ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة۔ وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔ السلام علیکم۔